مرد حضرات اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک ایسا خوف جو کہ ان کی ذہنوں پہ طاری ہوتا ہے. بیوی کا خوف کس طرح سے بنتا ہے, کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. آج سب چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں اس بلاگ کے اندر. یہ چیز ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ میں نیگیٹو ایسپیکٹ کے بارے میں بات کرتی ہوں, نہ کہ پازیٹیو. تو جو ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, احتراماً محبتاً جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ الگ ہے. اور جو میں آج بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک خوف ہے جو کہ ذہنوں پہ طاری ہوتا ہے, جس سے مرد کا دماغ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی اور قابلیت سے بہت زیادہ گر جاتا ہے. سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بیویاں کرتی کیوں ہیں. ہمارے یہاں جو لڑکیوں کی تربیت ہوتی ہے یا جس طرح کا معیار, کوالٹی, قابلیت لڑکیوں کی ہونی چاہیے ایز اے وائف یا پھر ایز اے گرل, ایز اے وومن, وہ نہیں ہے, جس کی بیس پر ایک یہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا جاتا ہے خوف پیدا کر کے آپ اپنی من مرضی دوسرے انسان سے کروا لیتی ہیں. اچھا, یہ فارمولا جو ہے وہ اور بھی کافی ریلیشنز پہ اپلائی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایگری کریں گے, کچھ لوگ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں کبھی بھی تھوپتی نہیں ہوں کہ ہاں جی یہ ایک حتمی چیز ہے اور اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا. ایک عورت ایسے معیار پہ ہوگی, اس کے اندر اتنی قابلیت ہوگی کہ اسے پتا ہوگا کہ میں ایک اچھی قابل انسان ہوں اور ایک ایسے معیار پہ ہوں جو کہ دوسرے انسان کے دل میں جگہ آرام سے لے سکتی ہوں, بنا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں اپنائے گی. اور اگر اس کو محسوس ہوگا کہ شاید میرا شوہر کسی اور طرف جا سکتا ہے, ایک اسپیسیفک ریلیشن کی بات کر رہی ہوں آپ, کہ باہر شاید میری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے, یہ آپ مانے یا نہ مانے پیچھے خوف یہی ہوتا ہے. اس طرح کا خوف کریٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے گھر واپس جلدی ٹائم پہ آنا ہے. اگر کوئی ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو کیوں, کیسے, کہاں چلے گئے, کن سے ملنا ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, یہاں شاپنگ پہ جانا تھا تو آپ نہیں گئے. یہ ایک ایسا خوف کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ شوہر کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہ آئے. تو یہ جو خوف کریٹ کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے, وہ جانے یا انجانے میں ہو جاتا ہے, صرف اس لیے کیونکہ آپ نہیں چاہتی کہ وہ کہیں اور اس طرح سے توجہ دے. اور اس کے پیچھے جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ کہیں میری جگہ کسی اور کو نہ مل جائے, یا جو میرا حق ہے یا میری محبت ہے وہ کسی اور کو نہ مل جائے. اس کے برعکس وہ مرد حضرات دیکھ لیجئے جو آرام سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں فیملی کو کتنا وقت دینا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میری وائف کی کیا ویلیو ہے, میں کتنی محبت کرتا ہوں. اور احتراماً اگر وائف کی کال آ بھی جاتی ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں جناب میں حاضر, اور وہ کام کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ خوف نہیں ہوتا جس سے ان کا دماغ بند ہو جائے. کیوں ہو, اب بس کال آ گئی ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, بس کچھ بھی, کب طوفان آ جائے گا. اور وہ آدھا گھنٹہ لگے یا گھنٹے لگے, گھر پہنچتے پہنچتے کوئی 10 کالز آ جاتی ہیں. اور اس کا کمپیریزن اگر یہ دوسری کیٹیگری کے ساتھ کیا جائے تو جو محبت میں اور عزت میں احتراماً ایکٹ کیا جاتا ہے یا بات مانی جاتی ہے وہ یکسر ڈفرینٹ ہوتا ہے پہلے سینیریو سے. اب جو دوسری خاتون ہوگی یا دوسری کیٹیگری کی جو وومن میں نے ذکر کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. اس نے اگر کسی کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کال کر دی تو کر دی, اگر کوئی یاد دہانی کرا دی تو کرا دی. یاد دہانی ایک بار کرائی جاتی ہے, ذہن پہ مسلط نہیں ہو جاتے کسی کے, ہے نا ڈفرنس. تو محبت میں کسی کا کام کرنا اور خوف میں کام کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں, دوسرا فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر یہ جو پہلا سینیریو خوف والا چل رہا ہے تو اس میں کس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں, شوہر گلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ پہلی ٹائپ کی خاتون کال کر رہی ہے اور گھر بلا رہی ہے اور وہ یاد دہانی کرا رہی ہے کسی چیز کی, تو ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے اچھا میں آ رہا ہوں, دوڑتے دوڑتے آپ چلے گئے اور بیچ میں آپ نے 10 کالز بھی سن لی. اب اگر شوہر گلٹی ہے وہ تب بھی اس طرح کا ایکٹ کرے گا, اور اگر گلٹی نہیں ہے تب بھی وہ ایسا ایکٹ کر رہا ہے, تو تب مرد غلط کر رہا ہے. وہ اس لیے غلط کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے ایسے بیہیویئر پر آپ صحیح ہونے کے باوجود ایسا ایکٹ کرتے ہیں کہ تھلی مچ گئی اور چلے گئے اور آپ نے اس خوف کو ایکسیپٹ کر لیا, تو دوسرا انسان اس سوچ کو اپنے ذہن میں لانے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں لگائے گا کہ ہاں واقعی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا تبھی یہ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے. گو کہ اس وقت مرد کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوگی کہ کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو, کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو اور معاملہ آرام سے سارٹ آؤٹ ہو جائے. اور جس طرح کا بیہیویئر خاتون کا ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے اس ماحول کو خراب نہ کرنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے کہ جی فوراً سے ہم کام کر لیں. اگر اس کے بجائے شوہر جب ٹھیک ہے, غلط ہوگا تب تو کرے گا ہی, لیکن ٹھیک ہے تو اسے اس سچویشن کو آرام سے ڈیل کرنا ہوگا. اور وہ آرام سے ڈیل ایسے ہوگی کہ اس وقت جب اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے,
اور اس کو ٹائم دینا ہے. مطلب بیوی کے دماغ کو چلنے دینا ہے اور 1 دن 2 دن 3 دن خاموشی اختیار کرنی ہے. اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد, کیونکہ عادت ڈل چکی ہے تو اسے اب عادت کو چینج کرنا ہے نا. خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ ڈیفینیٹلی 50 to 60% تو یہ ذہن میں اس کے چلے گا عورت کے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو وہ جو غلط فہمی اس کے دماغ میں ہوگی وہ ایک دم سے چینج ہوگی اور وہ سوال کرے گی کہ کہیں میں غلط تو نہیں تھی. خود سے سوال کرے گی اور پھر وہ رابطہ کرے گی اپنے ہسبینڈ سے, چاہے وہ جو خاموشی کا گیپ ہے وہ 2 دن کا ہے, 3 دن کا یا 4 دن کا ہے, کہ بھئی کیا ہوا تھا اس دن, آپ نے جواب نہیں دیا. تو پھر آپ بتائیے کہ ایسی سچویشن میں کیا کر سکتا تھا جب آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں یا وٹ ایور, جیسے بھی آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سچویشن میں وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی ایکشن کے ریئیکشن میں جو گیپ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. خاموشی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. کس وقت آپ نے جواب دینا ہے, یہی جواب اگر اسی وقت آپ دیتے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہوتی, وہ اس چیز کو زیادہ مان رہی ہوتی جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کر کے اپنی زندگی کو سکون ملا سکتے ہیں.